اب بیسکلی آپ جو فرما رہے ہیں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جسٹ آن دا فیس آف اٹ کہ یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی بہت ہی بڑی ڈسرپشن نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بریک تھرو نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، مطلب آن دا فیس ابھی. لیکن یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ بن سکتی ہے، اس کو ہم بہت ہی سگنیفیکنٹ کوریڈور اس کو ہم بنا سکتے ہیں. اور پھر ایران کی جیوگرافی کیونکہ بہت بڑی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے دوسرے ٹریڈیشنل روٹس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، اور آگے حالات ٹھیک ہوں گے تو اور بہتر ہو جائیں گے. تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بٹ اٹس اے گریٹ بگننگ. اس پہ کوئی شک نہیں. کامران خان، اب دیکھیے ہماری دعا ہے کہ دو مسلم ممالک کے تعلقات بہتر ہوں، اور دبئی اور ایران کے ہمارے لیے دونوں بہت اہم ملک ہیں، تعلقات بہتر ہوں. لیکن جب تک وہ نارملائز نہیں ہوں گے تو وہ ایک بہت بڑا، آپ نے فرمایا کہ 30 بلین کا جو پوٹینشیل ہے وہ کافی حد تک پاکستان کور کر سکتا ہے. بٹ کمپٹیشن ول بی دیئر. کمپٹیشن چاہ باہر میں ہوگا. اب سینکشنز کی وجہ سے انڈیا نے ادھر کام بند کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد $800 ملین انہوں نے لگایا، کام تو شروع کریں گے. اور وہ ہمارے گوادر کے لیے بہت بڑا موقع ہے کامران خان. یہ گوادر پورٹ ابھی تک جس لیول پہ ہم چاہتے تھے نہیں ایکٹیویٹ ہوا، وہ بہت بڑا موقع ہے کہ اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں. میں تو یہ بھی کہوں گا، دیکھیے جہاں تک گوئنگ بیک ٹو دا بارڈر ٹریڈ اور بارٹر ٹریڈ، ہمیں اس کو زیادہ، اس کو بھی ایکسپینڈ ان ایڈیشن ٹو ٹرانزٹ ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے بارڈر مارکیٹس تو بنائی ہیں، آپ بارڈر اکنامک زونز بھی بنائیے، کیونکہ بارڈر پہ اکنامک زونز پہ ٹیکس ایڈوانٹیجز، کسٹم ایڈوانٹیجز، ڈیوٹی ایڈوانٹیجز دیجیے تاکہ بنیادی چیزیں ادھر ہونی شروع ہو جائیں. دیکھیں آپ چاول ادھر بلک میں پہنچا دیں، اس کو پیکنگ شروع کر دیں، چینی پہنچا دیں، فروٹ گریڈنگ پیکیجنگ ادھر شروع کر سکتے. یہ انڈسٹری جب شروع ہوگی تو لوگوں کا رجحان صرف اسمگلنگ پہ نہیں رہے گا، ادھر بھی روزگار مہیا کرنے کے بہت بے شمار ان کو ذرائع مل جائیں گے. ٹریڈ کی اب جیسے جیسے سینکشنز دور ہوتی ہیں، ٹریڈ کے مواقع بڑھیں گے. اور ریجنل ٹریڈ جو کہ بہت لو ہے اس وقت، 5% پہ اس خطے میں، انڈیا سے تو ہمارے مسائل ہیں. اب دیکھیے وہ انڈیا کی سیاست کا نظر ہو چکے ہیں، پاکستان انڈیا ریلیشن شپ، وہ تو جب ٹھیک ہوں گے. لیکن ایک بہت بڑا ملک کے ساتھ ہم اپنے تجارتی تعلقات میں زیادہ گہرائی پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو ابھی سب سے امپورٹنٹ جو لو ہینگنگ فروٹ ہے اس بگننگ میں، وہ تو گوادر ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے کافی اسٹیگنٹ ہوگی وہاں کی چیزیں اور یہ وہ، لیکن اٹ پرووائڈز اے ٹریگر ٹو گوادر. اور پھر چائنا ایلیمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹرائی پارٹائٹ ٹریڈ یا ٹرانزٹ ٹریڈ، اور چائنا ایران ٹریڈ کے حوالے سے بھی یہ جو راستہ بن رہا ہے، یہ جو سچویشن بن رہی ہے، اس کا بھی پوٹینشیل ہے. دیکھیے چائنا کا تو ہر ملک سے بنیادی اشیاء کا ٹریڈ تو ہے. آبویسلی جب جو نارمل ٹریڈ چینلز تھے، جیسے آپ نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے چائنا کی بھی ادھر سے ادر دین پیٹرولیم پروڈکٹس ٹریڈ ادھر سے ہوتی ہوگی. جب تک اسٹریٹ آف ہارموز میں پرابلمز ہیں تو ہمیں چائنا کی اشیاء بھی، چاہے وہ لینڈ روٹ سے آئیں یا سی روٹ سے آئیں، گوادر کے ذریعے ایران تک پہنچائی جا سکتی ہیں. چائنا کا جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے نا جی اس صورتحال میں، وہ ابھی تک تو کوئی پائپ لائن نہیں بنی. ابھی تک پائپ لائن ہے جو ایران نے کافی حد تک ہمارے بارڈر تک ہے، اور ہم اب دیکھیے وہ پائپ لائن از میسولی امپورٹنٹ فار پاکستان. آپ یقین کریں کہ اس پائپ لائن بنانے کا خرچہ تو جو بھی $8-10 بلین ہوگا، لیکن اس سے ہماری امیڈیٹ سیونگ $5 بلین سالانہ کی ہوگی. تو دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں جس کا 1.5-2 سال میں وہ پے بیک ہو جائے گا. اوکے، تو وہ دیکھیے وہ ہم کب، بٹ دیٹ ڈیپینڈس آن سینکشنز. وہاں سے ٹھیک فائنینسنگ اویلیبل ہوگی تو وہ پھر ہم بنا سکتے، مگر وہ پوٹینشیل وہاں پہ تیار پڑا ہوا ہے ایک طرح سے انرجی سیکٹر میں. چائنا کا جو میسو پوٹینشیل میں دیکھتا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ چائنا کی کیا پلان ہے. بٹ چائنا نے اگر BNR بیلٹ اینڈ روڈ اور یہ سی پیک اسی لیے بنا ہے نا جی، کہ چائنا کا اگر کنیکشن انرجی سپلائی کے لیے گوادر سے ہو یا جو ایران پائپ لائن ادھر آئے گی، تو دیٹ از اے میسو ڈیولپمنٹ، بیکاز چائنا ول بی اوائڈنگ بوتھ دی اسٹریٹ آف ملکا اینڈ دی اسٹریٹ آف ہارموز.
جو دو چوک پوائنٹس ہیں دنیا کے. اور میری نظر میں میں کو اتنا بڑا اینالسٹ نہیں ہوں، لیکن میری نظر میں لانگ ٹرم یہ چائنا کا آبجیکٹو ہے پاکستان میں اتنی میسو انویسٹمنٹ کرنے کا. اب یہ بھی ایک خیال ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو افغان ٹرانزٹ ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل ایک کوریڈور ہے بہت امپورٹنٹ، اب وہ اسٹک ہے ابھی کافی عرصے سے، اور وہ بڑا مسئلہ. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اچھا وہ بند ہوا تو یہ کھل گیا، لیکن ہمیں تو دونوں چاہیے نا. اور افغان ٹرانزٹ اس کی جو بھی پٹ فالز ہیں یا جو اس کا ہمارے پاس نیگیٹو اثر آیا وہ ایک الگ ہے، لیکن اس کی بھی تو ضرورت اپنی جگہ بے پناہ ہے نا. اگر یہ دونوں بارڈرز جو ہیں وہ وائبرنٹ ہو جائیں، وہ ٹریڈ فرینڈلی ہو جائیں، وہ روٹس جو ہیں یہ کھل جائیں، تو یہ تو اٹس ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. پھر ڈیفینیٹلی ہماری ایک پرابلم ہے جی ریجنل ٹریڈ، اس میں ایران آ جائے گا بہت اچھا. افغانستان پہلے بھی تھا، بدقسمتی سے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہماری اپنی سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ ہم نے دیکھا نا جی کامران خان، جیوگرافی کی ناٹ چینج، ہم نے تو رہنا ہے. اور تاریخی اعتبار سے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں پاکستان افغانستان کے، پاکستان ایران کے. تو ہم تو چاہیں گے، اب دیکھیے نا جی بہت سی چیزیں، ایک تو ہمارے افغان بھائیوں کو دوائیاں نہیں پہنچ رہی ہوں گی، کھانا پینا نہیں پہنچ رہا ہوگا، ادھر سے ان کی جو ٹریڈ ہے میسو فروٹس وغیرہ کی وہ ادھر نہیں آ رہی. ہم نہیں چاہتے یہ ہوں، تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد. اور اب دیکھیں کہ اس وقت بہت چیزیں جو چائنا جاتی تھیں، مطلب پاکستان کے پاس سرپلس کموڈٹیز ہیں، وہ ابھی رکی ہوئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہمارے اسٹریٹجک حالات بہتر ہوں گے تاکہ ہمارے تجارتی معاملات بھی افغانستان سے ٹھیک ہو جائیں. اچھا یہ بتائیں کہ ریئل ڈالر سینس اور ٹرمز یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے، جس کو ہم پیور ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں، ابھی ایران سے ٹرانزٹ ٹریڈ، پھر افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ، مانیٹری اس کے گینز کیا ہیں؟ مطلب وہ کتنا سگنیفیکنٹ فائدہ ہے اکانومی کے لیے؟ سر ایک تو ہماری پورٹ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، آلرائٹ. نمبر 2 ہماری ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. اوکے. نمبر 3 رستے میں سروسز سیکٹر بہت پروان چڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں کہ پاکستان میں اسمگلنگ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. سو میں اب یہ کم از کم خواہش کروں گا کہ اگر ٹرانزٹ ٹریڈ فار ایران پروان چڑھتی ہے تو یہ جو لوپ ہولز ہیں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ہیں وہ ہم ایران میں نہ پیدا ہونے دیں، اور ان پالیسیز کو لے کے ہم یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بھی لگائیں. اسمگلنگ کا بہت بڑا ذریعہ ہے جی. اور بائی لیٹرل ٹریڈ کا کتنا پوٹینشیل ہے ایران پاکستان کے ساتھ؟ بہت زیادہ جی. اٹس اے بگ کنٹری، 90 ملین کی وہ ملک ہے، اس کے بعد ریسورسز ہیں، امیر ملک ہے، آئل آج کل سینکشنز ہیں. There is huge potential. Like what? دیکھیں نا جی، ایک تو اگر ہماری پائپ لائن ہو جائے گی، گیس کی پائپ لائن ہے فی الحال وہ گیس کی ہے، تو دیٹس اے ہیوج. میں نے آپ کو بتایا نا جی اسٹریٹ اوے $5 بلین ہمیں فائدہ ہے اس کا، اسٹریٹ اوے. اوکے. باقی جتنی بھی چھوٹی موٹی کھانے پینے کی اشیاء، دوائیں، وہ میڈیم لیول گڈس ہو جائیں، الیکٹرانکس ہو جائیں، ایئر کنڈیشنرز ہو جائیں، یہ ساری چیزیں جا سکیں. دیر از اے ہیوج پوٹینشیل جیسے ٹریڈ ان دونوں لینڈ روٹ سے کھلتی ہے ان دونوں ممالک میں. لیکن جو ہمارا آلریڈی پوٹینشیل ہے جو سی پیک کے ساتھ ہمارا ہے، جو تمام چیزیں جو ہمارا ایک طرح سے ہم نے کنسیڈر کیا تھا کہ ہمارے لیے اکنامک لائف لائن ہوگا، ہمارا تو وہ معاملہ بھی اسٹک ہوا ہے. 2 فیزز ہیں. سی پیک پہلی فیز میں تو انفراسٹرکچر پہ زیادہ اس کا وہ تو ہو گیا انحصار رہا ہے. ایسے آپ دیکھیے نا پاکستان کی جو ہائی ویز ہیں اس پر دنیا کے سٹینڈرڈ کی بن چکی ہیں جی. اب آپ کا یہ سکر ٹو حیدرآباد پیچ ٹھیک ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پشاور سے ادھر تک 10 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. آلرائٹ. سیکنڈلی پاور جنریشن میں ہمیں بڑی ہیلپ ہوئی، جو اس وقت بڑی شارٹیج تھی، آپ کو معلوم ہے بڑی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے نا جی، دیٹ از وائٹل، دیٹ از سی پیک 2، جس میں انڈسٹریل گروتھ میں چائنا نے آپ کو ہیلپ کرنا ہے. میں بھی شروع ہو رہا ہے، اس میں میری نظر میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. سی پیک 2 میں جس میں انڈسٹریل جوائنٹ وینچرز ہوں گے، جس سے ہماری انڈسٹریلائزیشن بہتر ہوگی، ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں گی، دیٹ از دا ریئل ٹیسٹ فار سی پیک. لیکن ابھی فی الحال جو ہے ایران کی بگننگ جو ہے یہ سمبولک زیادہ ہے،
سبسٹینس اس میں ابھی نہیں ہے لیکن پوٹینشیل ہے. از دیٹ رائٹ؟ عمران خان، ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کا چیز آ گئی، ہم نے بہت تیزی سے ایک قانون بنا لیا. ڈیورنگ سینکشنز اینڈ اس کرائسس کے دوران بھی ہمیں چیلنجز آئیں گے، میں نے کہا، اور روٹس بھی ہیں، کیسپین کا ہے، ٹرکی کا ہے. اینڈ پوسٹ نارملائزیشن آف ریلیشنز آف ایران ود یونائٹڈ اسٹیٹس، اگر ہم اپنی ایفیشنسیز پیدا کر لیں گے. دیکھیں، دنیا میں چیز صرف تب چلتی ہے جب اسٹیک ہولڈرز کو وارا کھاتی ہے. صحیح بات ہے. اگر ہم وہ بنا لیں گے تو ہم یہ چیز چلا لیں گے. اگر ایران کی $30 بلین کی ٹریڈ جبل علی پورٹ یا دبئی کے ذریعے ہوئی تو وہ ایفیشنسیز کی وجہ سے ہوئی، نہ وہ مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی، نہ وہ ٹریمنڈس اس میں جو ایفیشنسی ہم نے دیکھی اس وجہ سے ہوئی. That is the competition that will be required. We will have to compete. We have an opportunity. Geographically, we're next door, but we'll have to That's compete. not all. That's not enough. Yeah. Necessary, but not sufficient. Not enough. Thank you so much. بہت بہت شکریہ جناب ہمایوں اختر خان ہمارے ساتھ موجود تھے.